بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے کلاس 8 انگلش کا لیسن نمبر 4 سٹارٹ کرنا ہے۔ این ایگزیبیشن مین نمائش۔ تو یہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جس میں ہم بہت سی چیزیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اسے ایگزیبیشن کہتے ہیں۔ ایگزیبیشن مختلف طرح کی ہو سکتی ہیں، جیسے کچھ یہ بکس وغیرہ کی ایگزیبیشن ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ یہ پکچرز وغیرہ کی، اسٹیچوز وغیرہ کی ہوتی ہیں، کوائنز وغیرہ کی بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم ڈفرینٹ تھنگز جو ہیں ہم انہیں کلیکٹ کرتے ہیں، ان کا کلیکشن آف تھنگز ہوتی ہیں، تو ہم انہیں پھر ڈسپلے کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اسے ایگزیبیشن کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ڈائیلاگ ٹائپ ہے، یہ آپ کو یہ چیپٹر ہے، اس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان مکالمہ ہے، کنورسیشن ہے ان کے درمیان۔ تو ٹیچر جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں ان سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے بات چیت کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ان کے اسکول میں ایگزیبیشن ہوئی تھی، تو اسی کے بارے میں وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کن بچوں کو پسند آئی اور کس کس بچے نے کیا چیزیں زیادہ پسند کی، تو اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ ٹیچر کا نام، جو ان کے سر ہیں، ان کا نام ہے مسٹر قاضی۔ تو مسٹر قاضی واز اسٹینڈنگ، مسٹر قاضی کھڑے ہوئے تھے، بیفور ہز کلاس، اپنی جماعت کے سامنے۔ مسٹر قاضی آسکڈ، مسٹر قاضی نے پوچھا، ڈیڈ یو انجوائے، کیا آپ نے لطف اٹھایا؟ انجوائے، لطف اٹھانا۔ ڈیڈ یو انجوائے، کیا آپ نے لطف اٹھایا ایگزیبیشن، نمائش، یسٹرڈے، کل۔ یسٹرڈے یہ کل کے لیے، گزرے ہوئے دن کے لیے ہوتا ہے، اور یہ پاسٹ کا ٹینس ہے۔ تو یہاں پر جب انٹروگیٹو سینٹینس ہم بناتے ہیں پاسٹ کے ٹینس کے لیے، پاسٹ انڈیفینٹ میں، تو ہم ڈیڈ کا یوز کرتے ہیں یہاں پر۔ تو یہاں ڈیڈ کا یوز ہوا اور سیکنڈ فارم کو فرسٹ میں چینج کر دیتے ہیں۔ تو مسٹر قاضی آسکڈ، ڈیڈ یو انجوائے ایگزیبیشن یسٹرڈے، مسٹر قاضی نے پوچھا کیا تم نے یا کیا آپ نے کل کی نمائش سے لطف اٹھایا؟ آل ہینڈز، تمام ہاتھ، وینٹ اپ، اوپر کی طرف اٹھے، ٹو سے، کہنے کے لیے، یس، جی ہاں۔ آل ہینڈز وینٹ اپ ٹو سے یس، تمام ہاتھ ہاں کہنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ گڈ، بہت خوب یا بہت اچھے، سیڈ مسٹر قاضی، مسٹر قاضی نے کہا۔ وٹ ڈیڈ یو لائک بیسٹ، تم نے سب سے زیادہ کیا پسند کیا؟ ان دی ایگزیبیشن، نمائش میں، بیسٹ میں، سب سے زیادہ لائک، پسند کیا یا اچھا لگا۔ واٹ ڈیڈ یو لائک بیسٹ ان دی ایگزیبیشن، اکبر، تم نے نمائش میں سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کیا؟ تو یہ اکبر ان کا اسٹوڈنٹ ہے، اس سے سوال کر رہے ہیں، وہ کویشچن کر رہے ہیں۔ تو اکبر اسٹوڈ اپ، اکبر کھڑا ہو گیا، اینڈ سیڈ، اور کہا، آئی لائک پینٹنگس، میں نے تصویر کو پسند کیا۔ پینٹنگ، تصویر، دی بیسٹ، سب سے زیادہ، سر، جناب۔ آئی لائک پینٹنگس دی بیسٹ، سر، جناب، میں نے تصاویر کو سب سے زیادہ پسند کیا۔ پینٹنگز جو ہوتی ہیں یہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصاویر ہوتی ہیں۔ جیسے آئی لائک پینٹنگ دی بیسٹ، سر، جناب، میں نے ہاتھ سے بنی تصاویر کو سب سے زیادہ پسند کیا۔ دے لک، وہ دکھائی دیتی تھیں، سو بیوٹیفل، بہت زیادہ خوبصورت، بیوٹیفل، خوبصورت، سو، بہت زیادہ، دے لک سو بیوٹیفل، وہ بہت زیادہ خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ وائی ڈیڈ یو لائک دی پینٹنگس، تم نے تصاویر کو، ہاتھ سے بنی تصاویر کو کیوں پسند کیا؟ وہ اب جو سر ہیں ان کے مسٹر قاضی، وہ ان سے اب اکبر سے کویشچن کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ تصاویر اتنی زیادہ کیوں پسند آئی، اس کی ریزن بتائیں۔ تو اکبر جواب دیتا ہے، پینٹنگ از مائی ہابی، پینٹنگ جو ہے، ہاتھ سے تصاویر بنانا میرا مشغلہ ہے۔ اب ہابی کیا ہوتی ہے، اس کو ہم اردو میں مشغلہ بولتے ہیں۔ کوئی بھی شخص تفریح کے لیے کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے، کوئی بھی شخص جو فارغ وقت میں کوئی کام کرے جس سے اس کو خوشی محسوس ہو، خوشی ملے، اس کو ہم ہابی بولتے ہیں۔ تو اس کی ہم ڈیفینیشن اگر کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں، این ایکٹیویٹی دیٹ سم ون ڈز فار پلیجر، کہ یعنی کوئی بھی شخص اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے۔ وین از ناٹ ورکنگ، جب وہ کام نہیں کر رہا ہوتا تو اسے ہم ہابی بولتے ہیں۔ تو اکبر کیا کہتا ہے، پینٹنگ از مائی ہابی، کہ پینٹنگ جو ہے، تصاویر بنانا میرا مشغلہ ہے۔ اینڈ آئی ہیو اے گڈ کلیکشن، اور میرے پاس ایک اچھا مجموعہ ہے، یا کافی اچھا مجموعہ ہے، اور پینٹنگ، تصاویر کا، آف مائی اون، میرا اپنا ذاتی، اون، ذاتی۔ وہ کہتا ہے میرے پاس بھی اپنا، یعنی میں نے اپنی بنائی ہوئی، میری اپنی بنائی ہوئی تصویریں بھی ہیں جن کا میرے پاس کافی زیادہ ذخیرہ ہے۔ تو اکبر کہتا ہے، اینڈ آئی ہیو اے گڈ کلیکشن آف پینٹنگز آف مائی اون، اور میرے پاس ہاتھ سے بنی تصاویر کا خاصا ذاتی ذخیرہ ہے۔ رضوان اسٹوڈ اپ نیکسٹ، اس کے بعد رضوان کھڑا ہوا۔ آئی لائک دی راکس بیسٹ، میں نے چٹانوں کو سب سے زیادہ پسند کیا۔ راکس، چٹانیں یا پتھر۔ یو سی، آئی کلیکٹ راکس ٹو،
آپ جانتے ہیں میں چٹانیں جمع بھی کرتا ہوں. کلیکٹ مین جمع کرنا. آئی ہیو بین ڈوئنگ میں کر رہا ہوں. سو سنس مائی چائلڈہڈ میں یہ اپنے بچپن سے ایسا کر رہا ہوں، یعنی میں یہ کلیکٹ کرنا یہ میں اپنے بچپن سے کر رہا ہوں. اٹ از مائی ہابی یہ میرا مشغلہ ہے. یہ دیکھیں اس کا اکبر کا جو تھا مشغلہ ہابی جو تھی وہ تھی پینٹنگز وغیرہ، اور رضوان کا جو ہابی ہے وہ کیا ہے، اس کی کلیکٹ کرنا، راکس وغیرہ کلیکٹ کرنا. تو کہتا ہے اٹ از مائی ہابی یہ میرا مشغلہ ہے. بٹ دی راکس دیئر آئی ہیڈ نیور سین بیفور لیکن جو چٹانیں جو پتھر وہاں تھے وہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. مسٹر قاضی اپریشیٹڈ مسٹر قاضی نے سراہا. اپریشیٹڈ مین تعریف کرنا، سراہنا. رضوانز رسپانس رضوان کے رد عمل کو، یہ رضوان کے جواب کا رسپانس مین رد عمل ہوتا ہے ویسے. مسٹر قاضی اپریشیٹڈ رضوانز رسپانس مسٹر قاضی نے رضوان کے رد عمل کو سراہا. دا ریزن از دیٹ وجہ یہ ہے کہ دا راکس ان دی ایگزیبیشن ہیڈ کم کہ نمائش میں موجود چٹانیں آئی تھیں فرام آل اوور دی ورلڈ پوری دنیا سے. یعنی وہ کہتے ہیں، اب یہ مسٹر قاضی انہیں بتا رہے تھے کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے اس سے پہلے والے نہیں دیکھی، اس سے پہلے کبھی ایسے پتھر نہیں دیکھے، تو وہ کہتے ہیں کہ جو نمائش میں تھی وہ پوری دنیا سے لائی گئی تھی. اینڈ دی راکس اور چٹانیں دیٹ یو ہیو جو تمہارے پاس ہیں تم رکھتے ہو ان یور کلیکشن اپنے مجموعے میں، ور تھی پروبیبلی غالباً یا شاید فاؤنڈ نیئر یور اون ہاؤس وہ شاید تمہارے گھر کے قریب ہی کہیں موجود ہوتی ہوں تو آپ نے وہاں سے ان کو کلیکٹ کر لیا ہو. لیکن جو نمائش میں جو ایگزیبیشن میں جتنی بھی یہ چیزیں وغیرہ تھیں جو راکس وغیرہ لائے گئے تھے وہ پوری دنیا سے لائے گئے تھے. کہتے ہیں دا ریزن از دیٹ دا راکس ان دی ایگزیبیشن ہیڈ کم فرام آل اوور دی ورلڈ وجہ یہ ہے کہ جو چٹانیں نمائش میں تھی وہ پوری دنیا سے آئی تھی. اینڈ دی راکس دیٹ یو ہیو ان یور اون کلیکشن اور جو چٹانیں تمہارے ذخیرے میں ہیں وہ پروبیبلی فاؤنڈ نیئر یور اون ہاؤس وہ غالباً تمہارے گھر کے قریب سے ہی ملی ہیں. ایوری باڈی ہر شخص ان دی کلاس جماعت میں سیڈ کہا ون تھنگ کچھ نہ کچھ اور دی ادر ون تھنگ اور دی ادر کچھ نہ کچھ کہا. بٹ لیکن ون بوائے ایک لڑکا سیٹ مم خاموش بیٹھا رہا. سیٹ بیٹھا رہا، مم خاموش. آل دی ٹائم مم مین ہوتا ہے خاموش سائلنٹ. آل دی ٹائم پورے وقت میں تمام وقت میں. ایوری باڈی ان دی کلاس سیٹ ون تھنگ اور دی ادر بٹ ون بوائے سیٹ مم آل دی ٹائم. جماعت میں موجود ہر کسی نے کچھ نہ کچھ کہا لیکن ایک لڑکا تمام وقت خاموش بیٹھا رہا. He had not uttered a word all this while. اس دوران اس نے ایک لفظ بھی نہ بولا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہاں تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے، یا آپ نے جتنا میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس کی آپ نے ٹرانسلیشن بھی کرنی ہے اور ورڈ ویننگ بھی کرنے، اور جن ورڈز پر میں نشان لگائے ہیں انڈر لائن کیا آپ نے ان کو اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے ان کے اسپیلنگ کے ساتھ، اور ان کو رائٹ بھی کرنا ہے، اور ٹرانسلیشن بھی آپ نے لکھنی اور یاد کرنی ہے. نیکسٹ لیکچر سے پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.